بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الدرس الثامن 8واں سبق. حاضر رجل تاجر. یہ جو حاضر رجل ہے، حاضر رجل، یہ اسم اشارہ یہ ہے، اور الرجل مشار الیہ. یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ اسم اشارہ اور یہ مشار الیہ، یہ دونوں مل کر ہمیشہ مرکب ناقص ہوتے ہیں. یہ دونوں مل کر مرکب ناقص. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر یا تو مثلا مبتدا بنیں گے، یا خبر بنیں گے، یا فاعل بنیں گے، یا مفعول بنیں گے. یعنی یہ اپنی ذات میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب تام نہیں بنتے. مرکب تام یعنی کمپلیٹ سینٹینس، جملہ نہیں بنتے. یہ جملے کا کوئی ایک جز بنیں گے. اب مثلا جیسے یہاں پر ہے حاضر رجل تاجر. اب یہ حاضر رجل اس میں اشارہ مشار الیہ مبتدا، یہ مبتدا ہے. مرکب ناقص کا معنی یہاں پر ہے مرکب اشاری. میں مشار الیہ تو مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کے بتا تھا نا؟ نہیں، اشارہ اور مشار الیہ جو ہے اس کی دو صورتیں، یا تو وہ معرف باللام ہوگا. مشار الیہ نمبر ایک وہ معرف باللام، معرف باللام یعنی اس پر الف لام ہو، جیسے الرجل، الرجل یہ ہے. اور یا پھر یہ ہوگا کہ وہ ہوگا مضاف اور مضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ کی صورت ہوگی یا اس کی. اگر یہ صورت ہو جس طرح کہ ہم نے کہا تھا، مثلا ہم نے کہنا ہو لڑکے کی کتاب، کتاب الرجل، یا لڑکے کی کتاب الولد، کتاب الولد. تو اب یہ جو ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مشار الیہ ہے. صرف دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب تو یہ پوزیشن ہوگی معرف باللام ہوگا تو اس میں اشارہ پہلے آئے گا اور مشار الیہ بعد میں آئے گا، اور جب یہ پوزیشن ہو تو اس میں اشارہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا اور مشار الیہ پہلے آئے گا. ہم کہیں گے کتاب الولد ھذا، بچے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب. تو مشار الیہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، معرف باللام بھی ہو سکتا ہے اور مضاف مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ معرف باللام ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ پہلے آئے گا، مشار الیہ بعد میں آئے گا. یہ دونوں مل کر یہاں مبتدا ہے اور تاجر خبر ہے. اور جب یہاں پوزیشن ہوگی مثلا لڑکے کی یہ کتاب تو وہ ہو جائے گی کتاب الولد ھذا، اور یہ بھی اس میں اشارہ وقت مشار الیہ مقدم، یہ مل کر یہ بھی نامکمل ہے. جملے کا کوئی حصہ بنے گا، فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، یا مضاف مبتدا بنے گا، خبر بنے گا، کوئی جملے کا حصہ بنے گا، مکمل جملہ نہیں ہو سب پہلے جب دو پورے یعنی جب مضاف مضاف الیہ ہوگا اس میں مشار الیہ، اس صورت میں اس میں اشارہ بعد میں آئے گا اور مشار الیہ پہلے آئے گا. جیسے کتاب الولد ھذا، ساعۃ البنت ھذہ، ساعۃ البنت ھذہ، بچی کی یہ گھڑی، لڑکی کی یہ گھڑی. اب مثلا ھذا الرجل، یہ اشارہ مشار الیہ مرکب ناقص یا مرکب اشاری اس کا دوسرا نام ہے، تو یہ ہے مبتدا.
اور تاجر خبر ہے، یہ آدمی تاجر ہے، وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی طبیب ہے، اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ پہلا جو ہے یہ مبتدا ہے اور محمود اس کی خبر ہے۔ واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کے لیے ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا یہ لام چھوٹا سا، یہ کے لیے، یہ بھی حروف جر ہے کیا اب مثلا یہ کہنا ہو کہ مثلا میرے پاس کتاب ہے، یہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا آئی ہیو اے بک، آئی ہیو اے بک، تو یہ ہیو کا جو مفہوم ہے نا انگریزی میں، یہ ہیو یا ہیز، یہ مفہوم عربی میں اس لام کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ مثلا ہی ہیز اے بک، ہی ہیز اے بک، اس کو یوں کہیں گے لہو کتابن، ہی ہیز اے بک لہو کتابن۔ آئی ہیو اے بک یہ مفہوم ہو، آئی ہیو اے بک لی کتابن۔ ہاں یہ وہی ہے نا، یہ امدادی فعل کے طور پر ٹینسز پہ ابھی نہیں ہم پہنچے۔ یہ جو ہے نا ہیز، ہیو اور اسی طرح ہیڈ پاسٹ ٹینس میں آئے گا، ہی ہیڈ اے بک، تو وہ ہیڈ کا کل بتاؤں گا، ابھی ہیز اور ہیو کا استعمال۔ تو یہ ہیز اور ہیو کے استعمال کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا لام ضمیر کے ساتھ استعمال کرے، جو ضمیر ہم نے ہو سے لے کر نا تک کی ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ یہ چھوٹا سا لام استعمال کریں، یعنی اس کو ہم یوں کہیں لہو کتاب، وہ ایک مرد کتاب رکھتا ہے، لہا ولدن یا لہا کتابن، لہا کتابن، وہ ایک عورت کتاب رکھتی ہے، لہا کتابن۔ اب یہ جو ہے لہما دو مردوں کے لیے، لہما وہ دو مرد کتاب رکھتے ہیں، لہم کتاب ان سب مردوں کے پاس کتاب ہے، وہ سب مرد کتاب رکھتے ہیں۔ لہا کتاب وہ ایک عورت کتاب رکھتی ہے، لہما کتاب وہ دو عورتیں کتاب رکھتی ہیں، لہن لہن سب کتاب وہ سب عورتیں کتاب رکھتی ہیں، لکا لکا تو ایک مرد کتاب رکھتا ہے، لکما لکما کتاب تم دو مردوں کے پاس کتاب ہے، لکم تم سب مردوں کے پاس کتاب ہے، لکی ہاں لکے تو ایک عورت کتاب رکھتی ہے، تم دو عورتیں کتاب رکھتی ہو، لکن تم سب عورتوں کے پاس کتاب ہے، لی کتاب لینا لنا 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 کتاب یعنی ہم رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جس طرح لہو بیتن کوئی بھی ہو، لہو بیتن وہ ایک گھر رکھتا ہے، لی بیتن میرے پاس ایک گھر ہے، لنا بیتن ہمارے پاس گھر ہے، لنا بستان ہمارے پاس باغیچہ ہے، باغ ہے، لنا وطن ہمارے پاس وطن ہے، لنا دکان ہم دکان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ لام استعمال کریں، اور اسی طرح دوسرا طریقہ ہے کہ ایک اندہ، اندہ کا ایک لفظ اندہ، اور اس کے ساتھ اندہ ہو، اندہ ہا، اندہ ہی
اندہا اندہو اندہما اندہما اندہم اندہا ہاں اندہما اندہن اندکا ہاں اندکما اندکم اندکے اندکما اندکن اندی ہاں اندی میرے پاس اور اندنا اندنا. اب یہ جو ہے لہو کتاب اندہو کتاب اور ایک اور اس کے بعد لفظ ہے لدا، لیکن اس وقت ہم وہ نہیں کرتے. لہو اندہو اور لدا لدا پھر لدن، تو ان میں یہ چار پروسیس ہیں اور چاروں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. یہاں لام جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. اندر سے کیا مطلب ہے؟ ابھی بتاتا ہوں. یہ لام جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے. جب ملکیت کا مفہوم ادا کرنا ہو تو یہ ہے. جب اندہو ہی ہے یا ہی ہیز، ضروری نہیں کہ وہ اس کی ملکیت ہو، یعنی اندہ کے اندر ملکیت شرط نہیں ہے. مثلا کسی کی کتاب آپ اٹھا لیں اور آپ کے پاس ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ہندی کتاب، ہندی کتاب، ہندی بھائی، ہندی صاحب، ہندی حقیبہ. لیکن گرامر میں یا زبان میں لہو کا تقاضا ہے کہ جس وقت آپ کی وہ پراپرٹی ہو، پوزیشن آپ کا لافل ہو، قبضہ آپ کا جائز ہو، تو اس وقت آپ لہو استعمال کریں. اور جب مجرد یہ ظاہر کرنا ہو کہ وہ اس کے پاس ہے تو وہ اندہو. پھر آگے دو لفظ اور ہیں وہ ہم اگلی سٹیج میں دیکھیں گے. تو یہ جو اس نے استعمال کیا کہ حاصل بیت للتاجر، یہ گھر تاجر کے لیے ہے. لفظی ترجمہ مراد یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت. وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے ہے. اچھا یہ لی ہے، ہم نے لا پڑھا ہے جی. ہم نے لا پڑھا. یہ جب لہو جو ہے نا یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر ہے، اور اسی طرح جب لی یہاں آئے تو زیر ہے، اور باقی مقامات پر زبر. آپ نے دکتر نہیں کہا تھا ڈاکٹر؟ وہ بھی جائز ہے. وہ بتایا تھا کہ دکتور جو ہے یہ ڈاکٹر کو انہوں نے معرب بنایا. ڈاکٹر جو تھا نا ڈاکٹر کو کی بجائے دال بنا لیا. دکتور، دکتور انگریزی سے عربی میں آیا، اور طبیب ان کا اصل لفظ ہے فزیشین. طبیب اوریجنل عربک ہے، دکتور بنایا ہوا ہے. اور یہ گھر ڈاکٹر کا ہے. بیت التاجر امام المسجد، امام کا ان فرنٹ آف کے سامنے. تو تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وہ بیت الطبیب، اور طبیب کا گھر خلف المبرصہ، پیچھے بیہائنڈ. ان میں یاد آپ نے یہ رکھنا ہے، یہ اب لکھ لیے کہ یہ جو خلف ہو، خلف پیچھے، امام آگے، فوق اوپر، تحت نیچے، یہ جو اسماء ہیں ان کے بعد زیر آتی ہے. یہ یاد رکھنا. یہاں دیکھیں امام المسجد، دال کے نیچے زیر. دیکھیں خلف المبرصہ، تا کے نیچے زیر، یعنی خلف ہو پیچھے، امام آگے، یا فوق اوپر، تحت نیچے. یہ اسماء جب استعمال ہوں گی ان کو اسماء ظرف کہتے ہیں، ظرف مکان. تو جب یہ مکانیت کا اظہار کرنے والے ناؤنز اسماء استعمال ہوں تو بعد والے کے نیچے زیر آتی ہے، جس طرح یہاں پر ہم نے دیکھا. لمن هذه السیارۃ لولمن تلک. اب یہاں پر لہو کے بعد اب اسی لام کو اس نے لمن، لے کے لیے، من میں نہ کون، لمن کس کے لیے، کس کے لیے، لمن کس کے لیے، هذه السیارۃ، تو یہ گاڑی،
یہ گاڑی کس کے لیے ہے؟ وَلِمَنْ تِلْكَ، اور وہ گاڑی کس کے لیے ہے؟ هَذِهِ السَّيَّارَةُ لِلطَّبِيبِ، یہ گاڑی طبیب کے لیے ہے۔ وَتِلْكَ لِلتَّاجِرِ، اب تِلْكَ سے مراد کیا ہے پورا؟ وَتِلْكَ السَّيَّارَةُ، یعنی تِلْكَ جو دوسرا ہے تِلْكَ، اس میں جو اس کا مشار ملا ہے وہ محذوف ہے، یعنی تِلْكَ السَّيَّارَةُ، تِلْكَ السَّيَّارَةُ، وہ گاڑی تو وہ محذوف ہے، اور حذف وہاں ہوتا ہے جہاں پر قرینے سے ہم ایک بات کو سمجھ رہے ہوں تو وہاں الفاظ کا اظہار نہیں ہوتا، اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ اور تِلْكَ لِلتَّاجِرِ، اور وہ تاجر کے لیے ہے۔ هَذِهِ السَّيَّارَةُ، ادھر بھی تاجری ہوگا جی، لِلتَّاجِرِ، لام زید دے گا۔ هَذِهِ السَّيَّارَةُ مِنَ الْيَابَانِ، یہ گاڑی جاپان سے ہے۔ تو اب مثلا یہ جو تھا کہ کیا تو چین گیا، کیا تو چین گیا، حل ذهبت إلى الصين، یہ حل ذهبت إلى الصين، یہ ہے اصل نہیں، لا، لا کا معنی میں نہیں، لا یعنی یہ لا پورا ایک جملے کے قائم مقام ہے۔ لا کا کیا معنی ہے؟ لا کا معنی ہے ما ذهبت إلى الصين، یہ معنی نہیں گیا میں چین کی طرف، یہ لا قائم مقام ہے اس پورے جملے کے۔ لا مانا ما ذهبت إلى الصين، تو پھر سوال پہ کہ تم کہاں گئے ہو، تو اس پر اس نے کہا لا کے بعد لا نہیں، ذهبت تو یہ اکٹھا، یعنی اگر آپ وقفہ نہیں نہ کریں گے اس کو اکٹھا پڑھیں لا ذهبت تو یہ غلط ہو جائے، یعنی لازم ہے کہ یہاں آپ پنکچویشن کے حوالے سے وقفہ کریں، سکتا لا، حتیٰ کہ آپ کا مخاطب جو ہے وہ سن لے کہ آپ نے یہاں توقف کیا ہے۔ اگر آپ ملا دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، جس طرح کہ آپ اردو میں ہم کہیں اب اگر ہم رکو مت پڑھیں، رکو مت چلو، تو کیا مفہوم ہوا؟ کرو رکو مت چلتے رہو، اور اگر ہم کہیں رکو، رکو یعنی روکو کی وجہ رکو، رکو یہاں مت چلو، تو رکو مت چلو، تو مت کو آپ کون سی چیز کنٹرول کرتی ہے؟ آپ کا وقوف، پنکچویشن۔ اگر یہ پنکچویشن یہاں ہوگا، اب چونکہ یہ جو آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں جب آپ دوسرے تک کنوے کریں گے تو یہ تحریر میں آئے گا، یعنی یہاں تو آپ کا بولنا جو ہے، نطق جو ہے، آواز جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، تو آگے جب چلے گا تو اس آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے پنکچویشن ہے، تو آپ نے جو مفہوم دینا ہے وہ یہاں رکو مثلا وقفہ، مت چلو، تو مت کو دونوں طرف لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح لا ذهبت تو اگر اکٹھا پڑھ دیں گے تو مفہوم خبط ہو جائے گا، خبط، تو لا وقفہ، ذهبت إلى اليابان، آگے اگر ہم نام بولتے ہیں تو تب بھی وقت کرنا پڑے گا۔ نام یہ ہے، نام کا بھی اب آپ نے کہا ہم ذهبت إلى الصين، کیا آپ چین گئے ہیں؟ آپ نے کہا نام، کیا مانا؟ ہاں میں چین گیا۔ اب آپ نے کہا حل ما ذهبت إلى الصين،
کیا آپ چین نہیں گئے؟ آپ نے کہا نام، کہا نام، تو کیا مانا؟ وہاں میں نہیں گیا. یعنی اگر استفہام کے اندر اس بات ہو تو نام اس بات ہی کو آگے بڑھائے گا، اور اگر وہاں انکار ہے تو یہ انکار کو لے لے گا. یعنی حل ذهبت الى الصين، نعم یعنی ذهبت. اما ذهبت الى الصين، کیا تو چین نہیں گیا؟ نعم یعنی ما ذهبت. تو یہ لا کے بعد فل اسٹاپ ما ذهبت الى الصين. بل یعنی بعض اوقات یہاں ہم بل بھی استعمال کرتے ہیں، جس اردو میں کہتے ہیں بلکہ. یہ تو نہیں ہے بلکہ یہ ہے. تو بل ذهبت الى اليابان، بل ذهبت. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہاں الہ جو ہے، الہ یہ کھڑا اور بعد میں ال آ جائے جیسے الیابان، تو اس کھڑے الف کو نہیں لکھا جائے گا، یہ ایک زبر رہ جائے گی بس. ہاں یعنی اس کو زبر کھڑا نہیں ڈالنا. الیابان، الیابان. اسی طرح اگر علا ہوتا، علا مثلا لڑکے کے اوپر یا کتاب کے اوپر یا مکتب ڈیسک کے اوپر، تو علن مکتب. تو یہ جو ہے یہ کھڑا الف نہیں ڈالا جائے، صرف ایک زبر رہ جائے. علن مکتب، یہ قاعدہ ہے. اب کہتا ہے جیسا یہ ماں کس طرح میں لگا، ماں جو ہے یہ ڈو ناٹ یا ڈڈ ناٹ کے مفہوم کو نیگیٹو بنانے کے لیے. ڈڈ ناٹ، آئی ڈڈ ناٹ گو دیئر. تو لمن حاضی سیارہ و لمن تل، یہ گاڑی کس کے لیے اور وہ کس کے لیے؟ حاضی سیارہ للطبیب، یہ فزیشین کے لیے ہے اور وہ تاجر کے لیے. حاضی سیارہ من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے. وتلک من امریکہ، اور وہ گاڑی امریکہ سے، یعنی سونے بنی ہوئی، میڈ آف. اب کہتا ہے تمہاری عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یہ جو ہم نے پڑھا آتیۃ، آتیۃ، یہ آتیۃ کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے ندیم؟ جی عن الآتیۃ، ہلکی میں سے نہیں مونس کی حرف سے چہرے سلسلہ دل آتیت ہے، وہ جو اس سے پہلا لفظ ہے اس کے نیچے دے ہے. ہاں یہ جو ہے نا یہ آتیہ صفت ہے الاسئلہ کی. یہ الاسئلہ موصوف ہے اور یہ العاتیہ آنے والے، یہ اس کی صفت ہے. قاعدہ یہ ہے کہ موصوف کے نیچے اگر زیر ہو تو بعد والے پر بھی زیر، زبر ہو تو زبر، پیش ہو تو پیش. موصوف کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، اس کو کہتے ہیں مطلوب. یعنی موصوف جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے اپنی صفت کو، صفت اس کے ماتحت ہوتی ہے. زیر زبر پیش، مذکر مؤنث، واحد مثنیٰ جمع. تو آنے والے سوالات کے جوابات دو. اچھا خرم یہ اگر بچی ہو اس کو آپ نے کہنا ہو سوال جواب دے تو پھر کیا کریں گے؟ عجب تو عجیبی نا عجیبی کا بتایا تھا اشر، اشارہ کر. اس کا مؤنث کیا تھا؟ اشیری. عجیبی. ہاں آشی، آشی، یہ ری. آجی، آجی، یہ عجیبی. اچھا یہ یا متکلم تو نہیں عجیب؟ نہ یہ تو فعل کے ساتھ، یہ فعل کی اپنی ہے. یہ تھا اجابہ یجیب اجابتن، تو یہ یا متکلم نہیں ہے، یہ فعل کی اپنی ہے. عجیبی تو جواب دے. من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. مثلا ہم کہیں گے ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، یا مثلا ھذا الرجل معلم وذلک الرجل مثلا متعلم، یا کوئی بھی جواب دیا جا سکتا ہے. مسم التاجر، مس ما اسمو نہیں پڑھنا، مسم التاجر، تاجر کا کیا نام ہے؟
मसलन इस्मु ताजिर महमूद खालिद फरहान, कोई भी नाम आप रख लें। हाँ, मस्मु तबीब, तबीब का नाम क्या है? तो कोई मसलन इस्मु तबीब, सिर्फ इसमें है मसम पढ़ रहा है, मार इसमो नहीं पढ़। मिन ऐना सय्यारतु तबीब, तबीब की गाड़ी जो है वो कहाँ से है? मसलन सय्यारतु तबीब मिन याबान या मिनल याबान, मिन अमरीका, मिन सीन। मिन ऐना सय्यारतु ताजिर, ताजिर की गाड़ी कहाँ से है? तो ये भी उसी तरह का। ऐना बैतु ताजिर, ताजिर का घर कहाँ है? तो हम कहते ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। क्या बन जाएगा? अमामल मस्जिद, बैतुत ताजिर अमामल मस्जिद। ऐना बैतुत तबीब, तो बैतुत तबीबे खल्फल मदरसाती, खल्फल मदरसाती। इक़रा वक्त, पढ़ो और लिखो। हाज़ल वालदो, आगे क्या होगा? खालिदुन, ये लड़का खालिद है। इधर एक करी वक्त भी हो जाएगा अगर नहीं, अगर लड़की के लिए होगा तो एक करी वक्त भी हो हाँ, ये कराई वक्त भी। हाज़ल वालदो खालिदुन वज़ाकल वालदो मुहम्मद, हाज़ल रजुलु मुदर्रिसुन वज़ाकल रजुलु मुहद्दिसुन। जाकर पढ़ेंगे, ज़ाका, नाम ये नहीं पढ़ेंगे। लाम नहीं, हर रजुल, ये रा जो है ये शमसी है, पहले हम पढ़ चुके हैं, शमसी और कमरी। हाँ, वज़ालिका रजुलु मुहद्दिस इंजीनियर। हाज़ल किताबु जदीदुन वज़ालिकल किताबु क़दीम। हाज़िही सय्यारतु लिअलिय्यिन व तिल्का लिखालिदिन। हाज़ल बाबु मफ्तूहुन वज़ालिकल बाबु मुग़लक़ुन। मुग़लक़, अग़लक़ युग़लिक़ु को बंद करना और फाता यक़ुल। अच्छा, एक मिनट देखो। हाँ, हाज़िहिल सय्यारतु ले अलिय्यिन, ले अलिय्यिन, ये ली के साथ ले लाम की नीचे ज़ेर की गाड़ी। ले अलिय्यिन, अली के लिए। अली, हाँ। ये इसम है। हाँ, नाम है। व तिल्का लिखालिदिन। हाज़ल बाबु मफ्तूहुन व ज़ालिकल बाबु मुग़लक़। लिमन हाज़िही साअतु, ये घड़ी किसकी? मुग़लक़ुन। हाँ, मुग़लक़ अगर वक़फ़ करेंगे मुग़लक़, वरना मुग़लक़ुन। लिमन हाज़िही साअतु, ये घड़ी किसकी है? ये अली अब्बास ही। हाँ, ये अब्बास के लिए है। अहाज़ल बैतु लित्तबीब, क्या ये घर डॉक्टर के लिए है? ला हुवा लिलमुदर्रिस, नहीं, वो उस्ताद के लिए है। अहाज़िही दरवाज़तु लिब्निल मुअज़्ज़िन, क्या ये साइकिल मुअज़्ज़िन के लड़के के लिए है? नाम, हाँ। मन हाज़ल वलद, ये लड़का कौन है? हुवा तालिबुम मिनल इराक़, वो इराक का स्टूडेंट है। हाँ, हुवा तालिबुन, वो तालिब इल्म है मिनल इराक़, इराक से। हाँ। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, क्या वो घर नया है? ला हुवा क़दीमुन जिद्दन, नहीं, वो बहुत पुराना है। हाज़िही सय्यारतु मिनल याबान, ये घड़ी, ये गाड़ी जापान से है। और तिल्का मिन स्विस्रा, स्विस्रा स्विट्जरलैंड, और ये स्विट्जरलैंड से है। हाज़ा सिक्कीन मिन अल्मानिया, सिक्कीन छुरी, सिक्कीन छुरी, और अल्मानिया जापान, जर्मनी को कहते हैं। अल्मानिया जर्मन, अल्मान जर्मन को कहते हैं। अल्मान, अल्मान और अल्मानिया जर्मनी का मुल्क, लैंड ऑफ जर्मन्स, अल्मानिया। व तिल्कल मिल्आका, तो चमच, मिलाका लायका यलाको, चाटना, अल मिलाका चमच। मिन इंक्लंत्रा, ये दोनों तरह इसको पढ़ते हैं। इंक्लंत्रा इंग्लैंड को, ये जो है इसको इंजंत्रा भी कहते हैं। ये जीव जो है इसको
जलतरा, इंजलतरा और इंकलतरा दोनों, इंजलेजिया भी पढ़ते हैं और इंकलेजिया भी पढ़ते हैं। ये इंग्लिश को कहते हैं हाँ, इंग्लिश? अंग्रेज, इंग्लैंड। इकरा इल मिसाल आती, आने वाली मिसाल का दोबारा बता दें। कौन सा? 12वां शरीफ। हाज़ सिक्कीन मिन अल्मानिया, ये छुरी या चाकू अल्मानिया जर्मन है। जर्मन से है, जर्मनी का बना हुआ है, और वो चमच इंग्लैंड से है। इसके लिए हाजी हिस नहीं आएगा क्या? ये तीन नहीं, सिक्कीन मुज़क्कर है अरबी में, ता लगी हुई है नहीं, बस। तो बहुत सारी ऐसी मुअन्नस जिसमें नाम लगी हुई है। लेकिन वो तो ऐसे नाम है ना जो मुअन्नस के, मसल खवातीन वगैरह, तो अब मेरा आका के साथ ते लगी हुई है, सिक्कीन के साथ ता नहीं है। मेरा आका तो क्या है? मेरा आका चम्मच। अक्सर इंग्लैंड आपको कहता है कि देखें अगली मिसाल में, हाजा किताबुन, हाजा किताब ये ये खालिद की किताब है। अब ये हो जाएगा हाज़ल किताबो ली मोहम्मद ले खालिदिन ले मुहम्मदिन ले खालिदिन, ये किताब। अब इसी तरह हाज़िही साअतुन, ये घड़ी है, व हाज़िही साअतु व हाज़िही साअतु लिल वलद लिल मरवान। अच्छा, अब इसी नमूने पर हाज़ा तबीबुन, ये तबीब है। अब वहाज़ तबीबो अलफ लाम दाखिल करें, वहाज़ तबीबो मिनल हिंद, मिनल हिंद हिंदुस्तान से। हाज़िही सय्यारतुन, ये गाड़ी है। हाज़िही सय्यारतुन अलफ लाम दाखिल करें, हाज़िही सय्यारतु लिल मुदीर, ज़ालिका वलदुन व ज़ालिकल वलद, ज़ालिका अल वलद, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिस, हाज़ा बैतुन और हाज़ल बैतु, हाज़ल बैतु ले अब्बासिर, ये घर अब्बास का है। हाज़ल क़लम हाज़ा क़लमुन ली अब्बास और हाज़ल क़लमु ले अब्बास। तो भाई साहब अगर एक बात पूछती है, हाँ ये हाजा अल कलम हाँ या मरूब बिल लाम बताते हैं, हाँ तो ये इस मरूब बिल लाम और ये जो लाम आपने बताई है, हाँ। ये एक ही चीज है। कौन सी बिल्कुल बताइए? ये जिसके मायने जिससे हम मायने लेते हैं, बताएं। जी, हमने ये लीमन जिससे पढ़ा है, लेमन तो है के लिए, के लिए, किसके के लिए, के लिए या किसके लिए, ना फॉर, सिर्फ के लिए। यार ये ली है वो अल है। ये है लाम के नीचे से, लिल वाला दे, लिल बिन दे, और वो है अलिफ लाम, जिस तरह अल किताब हमने लित ताजिर पढ़ा जी, लित हाँ, के ताजिर, लिए। लित ताजिर, ताजिर के लिए। हाँ अच्छा जी। और अगर ये ऐसा हो सकता है, वैसे पूछ रहा हूँ, हाँ हाजल बैतो अत्ताजिर, लिखता नहीं, ये हो जाएगा कि ये घर ताजर है। अच्छा ये घर जो है वो ताजर है, ये घर तबीब है। हाजल बैतो अत्तबीब, यानी ये घर जो है ये खुद, ये अपनी जात में फिजिशियन है, MBBS किए हुए हैं। यानी कि अल नहीं आएगा, हाँ। सिर्फ लित आएगा। हाँ लित ताजिर। हाँ, लित्ताजिर। ज़ालिका रजुलुन, वो आदमी है, और ज़ालिका रजुलु मुअज्जिनुन, वो आदमी मुअज्जिन है। ज़ालिका ज़ालिका रजुलु, अजान देने वाला लफ्ज़ी माना है। ज़ालिका रजुलु, ये ज़ालिका रजुलु वो आदमी है। फिर कहेंगे ज़ालिका रजुलु मुअज्जिनुन, हाँ, ज़ालिका रजुलु मुअज्जिनुन, वो मुअज्जिन है, वो आदमी मुअज्जिन है। हाज़िही बैज़तुन, ये अंडा है। हाज़िहिल बैज़तु
कबीरतुन, ये अंडा बड़ा है। हाज़िहिल, हाँ, मिंदीलु वसतिन, अलिफ लाम ये इसको कितना लिखेंगे? हाज़िहिल बैज़तु। हाँ, हाज़िहिल बैज़तु, तो लिखेंगे कितना? ये देखो ये तो हाज़िहिल, हाज़िहिल, जिस तरह पहले लिखा हुआ हाँ, अल बैज़तु, ये तो आपसे पूछा था, क्या ये अल जो है, ये अल है हाँ, और लाम ज़ेर वाला नहीं है, दो चीजें अलग अलग है ना। देखो ना, अब हम कहते कि मसन हाजल किताबो ले मसन लिल खुर्रम, ये ले खुर्रम लाम जेर के साथ, ये लाम जब भी आएगा इसके नीचे जेर होगी, जमीर के साथ आएगा तो जबर होगी। ये लाम जो है ये अगर अल शुरू होगा तो अल होगा, मसलन अल बैज़त, अगर ये यहाँ न हो, और अगर ये ना हो तो पहले के साथ ये लाम मिल जाएगा, अलग लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ये जज़म होगी और ये लाम जेर के साथ होगा, ये हाज़िहिल हो जाएगा। हाँ, तो हाज़िहिल बैज़तु, इसे मुराद हो जाएगी के लिए, नहीं नाम है। कैसे हो जाए, प्रॉपर नाउन बना दिया ना ये उसको तो कॉमन अल उस पर दाखिल कर दिया ना, दी का मफहूम अदा किया। एक और इसे हटके बता दो। मसलन देखिए, हाज़ल किताबो ले खालिदिन, अच्छा, ये जो ली खालिदिन है ये है खालिद के लिए, हाँ, फॉर दिस बुक इज फॉर खालिद, ये अल जो हम इसको इससे काउंट नहीं करेंगे ना, हाज़ल किताबो फॉर, और ये जो है ये अल, ये दी का काम करता है, अल वो तो ठीक, हाँ, वो जेर के साथ, उसका लिखा ली खालिदिन, ले खालिदिन, ले अलिफ खालिदिन, इसे अलिफ नहीं ना लगा, कभी अलग यहाँ उस पे दिया। हाजा मिंदील, ये हैंडकरचीफ है, रुमाल है, और आगे है हाजल मिंदीलो, हाजा अल मिंदीलो, हाजल मिंदीलो वासिखुन। अब ये जो है ये जुमला था कि उस वासिखुन डर्टी गंदा, ये था मसलन उसका रुमाल मसलन क्या था, गंदा है, और उसकी कमीज, हाँ, उसकी कमीज साफ है। तो अब इसमें बाजों ने तो उसका उड़ा दिया है और इसको कर दिया है मसलन मिंदील, अगर सिर्फ मिंदील होगा तो ये तो नकरा है, जुमला नहीं बनेगा। आल मिंदील, कोई आल मिंदीलो वासिफ, इसका माना तो है कि रुमाल गंदा है, कोई रुमाल गंदा, हाँ ना, नहीं आज आगे हुआ ना, लेकिन उसका मफहूम अदा नहीं हुआ। अब इसमें दो फिर नई स्टेजेस आई, बाजों ने इसको यूं कर दिया अल मिंदीलहू, उसका रुमाल ना, ये गलत है। जब ये जमीर आ गई उसका तो अब अल नहीं आएगा, यानी अल तो प्रॉपर बनाता था, ये खुद प्रॉपर बना रहे हैं, लिहाजा दो चीजें बेअकवा नहीं आएंगी, ये नहीं होगा, यानी मुजाफ पे अल नहीं आएगा, मिंदीलहू वासिफ, मुजाफ प्लस मुजाफ इलैह पे नहीं है। मुजाफ पर जो पहला है मिंदीलहू अल नहीं आएगा, मिंदीलहू वासिफुन। अच्छा, बालों ने यहाँ इसकी एक शक्ल यूं बनाई, यानी मिंदीलहू, वाओ के बाद ए, मिंदीलहू यानी लाम के बाद वाओ फिर है, ये सही है। मिंदील ये लाम, इसके बाद ये मिंदीलहू, बस वासिफुन। कमीसुहू नज़ीफ, कमीसुहू नज़ीफुन,
اسی طرح مثلا تھا اس کا گدھا کہاں ہے، تو اب یہ تھا اینا حمارہو، اینا حمارہو، تو انہوں نے بعضوں نے کیا اینا حمارن، اینا حمارن، تو اس کا معنی تو ہے گدھا کہاں ہے، تو وہ جو اس کا تھا وہ نہیں آیا، اور بعضوں نے اس کو پھر یہاں یہ کیا ہے، یہ واو ڈال دی ہے، یعنی اینا حمارہو، یہ واو یہ غلط ہے، یہ اس پیش کی وجہ سے یہ واو کی طرف ذہن گیا، تو ایسی ضرورت نہیں ہے، اینا حمارہو، اب جواب تھا کہ اس کا گدھا منڈی میں ہے، بازار میں ہے، تو ہم کیا کہیں گے حمارہو فی السوق، حمارہو فی السوق، اور سب یہ ال کیوں نہیں پڑھا ہیں؟ یا ال کیوں نہیں پڑھا؟ کہاں؟ یہ والا یہ ہوئی سین حرف شمسی اور قمری اگر یاد ہو، فی السوق، یہ فی جو ہے یہ اس کے سین کے سامنے اس میں کمری ادھر ٹیسٹ میں لکھا ہوا ہے میرا ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لسوپ پڑھتا۔ اچھا پھر تمہارے 2 نمبر کم ہو جائے۔ ہاں، تو حاضی حقیبت، یہ بیگ ہے، حاضہ الحقیبۃ للمدرس، حاضہ الحقیبۃ للمدرس، ذهب الجاموس تحت الماء، اب کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اقرأ المثال العادی، آنے والی مثال پڑھو، ثم قبل اسئلہ و اجوبہ مثلہ، پھر خود ہی سوال بناؤ اور خود ہی اس کا جواب دو، مثلا لمن حاضل کتاب، یہ کتاب کس کے لیے ہے، حاضل کتاب لمحمد، جواب دیتے ہیں یہ کتاب محمد کے لیے ہے، اب مثلا هذا القلم، ہاں لمن حاضل قلم، قلم، لمن حاضل قلم، ایسا اس کا قلم ہی نہیں ہوگا، لی تو پہلے بھی، اچھا وہ من کے ساتھ ہے۔ حاضل قلم لمن حاضل قلم، حاضل قلم لعباس، حاضل قلم لعباس، لمن حاضل مفتاح، لمن حاضل مفتاح، حاضل مفتاح لعلی، یہ ہاں یہ نہیں آئے گا، نہیں لے نام ہونے کی وجہ سے، ہاں لے زے لے علی، علی جی، یہ علی کے لیے ہے، لمن هذه السيارة، هذه السيارة للمدير، لمن هذا الجاموس یا بقرة، هذه البقرة للفلاح، للفلاح کسان کے لیے، فلاح کسان، لمن هذه الحقيبة، یہ بیگ کس کے لیے ہے، هذه الحقيبة للمدرس، جاموس یا البقرة، جاموس نہیں ہوگا جی، ہیں جاموس نہیں ہو سکتا، اور دیکھ لیں جو بھی تھا، تو لمن هذه الحقيبة، هذه الحقيبة للمدرس، ہاں یہ کہتے ہیں یہ پہلے جاموس کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے نہیں ہو تو سکتا، آپ نے شکل سے دیکھنا ہے، اس شکل میں وہ ہے نا، یہ ہم ابھی گرامر پڑھ رہے ہیں، ہی بات حاضر ہی کی ہو رہی ہے، نہیں حاضی تو دونوں صورتوں میں رہے گا، کیا بحث مذکر ہو جائے گا، نہیں تو یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں وہ غلط، نہیں ہے تو اس میں نہیں جاموس تو مؤنث ہے، بقرہ بھی مؤنث ہے، ہاں تو وہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جی، میں کہہ رہا ہوں گائے ہے، اس کی شکل دیکھیں، ہاں وہ اور کہہ رہے ہیں، لمن هذه الحقيبة، آگے چلو، هذه الحقيبة للمدرس، لمن هذا الكرسي، یہ کرسی کس کے لیے ہے، هذا الكرسي لعمار، ہاں نام جو بھی ہوگا میں تنوین زیر کی تنوین ہوئے، آگے یہ کیا ہے، لمن هذه البتة، لمن هذه البتة، هذه البتة لبنت الفلاح، یہ اس کو یوں پڑھنا ہے، ہاں یہ بنت الفلاح سے ہاں یہ یعنی کسان کی لڑکی کے لیے، هذه یہ دیکھیں بتة، هذه البتة لے یہ لے بن یہ لے بن تل فلاح،
یہ لے کل جو ہے جی یہ والا ہاں تو یہ بھی وہی ہے وہی ہے کے لیے ہاں، لے بنت الفلاح. صاحب ایک بات بولوں ہاں صاحب یہ ہم نے جو ہم نے لی لگایا ہے اس کے ساتھ ہاں تو ہم نے بنت کے کو ہمیں زیر دینی چاہیے نا اصل میں یہ ہے نا لے فلاح وہ نہیں ہونا چاہیے نہیں جو وہ مضاف الیہ ہے فلاح کی لڑکی. مضاف لہ ہوتا ہی مجرور ہے. اچھا ہاں کتاب الخالد. اچھا اب آگے کہتا ہے کہ یہ گھڑی لمن حاضی الساعۃ حاضی الساعۃ لابن المدیر لمن حاض البیت حاض البیت للطبیب. اور یہ کیا ہے لمن هذه الملعقة لمن هذه الملعقة هذه الملعقة للطالب. للطالب طالب کے لیے. تعمل الامثلۃ الآتیہ. تعمل کا معنی ہے کنسیڈر غور کرو آنے والی مثالوں پر غور کرو. 3 شکلیں اس کی بتاتا ہے بلکہ 4. البیت گھر فی البیت گھر میں من البیت گھر سے الی البیت گھر کی طرف. اب یہاں پر جو 3 شکلیں ہیں نا فی من الی حرف جار ہے تو بعد والے کے نیچے زیر آ رہی. فی البیت زیر من البیت زیر الی البیت گھر کی طرف. گھر میں پہلے گھر میں گھر سے گھر کی طرف. المستشفى ہسپتال میں سے اور کی طرف. امریکہ میں امریکہ سے امریکہ کی طرف. جرمنی میں جرمنی سے جرمنی کی طرف. اقرا وقت حاضر طبیب من انگلترا یہ طبیب انگلینڈ سے ہے. ذهب حامد الى فرنسا فرانس کو کہتے ہیں. یہ تو ہے نا زبان کو سب سارا لفظ ہی خراب کر کے رکھتی ہے. یہ کبھی آپ نے یعقوب کو پڑھا ہے انگریزی میں ہاشم ہیں کیا آپ نے گڑبڑ کر دی. تھا تو وہ یعقوب اور آپ نے کیا کہا دیا انگریزی. غلط ہے نا جو صحیح پڑھ سکتا ہے وہ صحیح پڑھے. آپ ان سے پوچھے نا وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں. جیکب اور اسی طرح اظہار. لیکن کیسا جب یہاں سے کوئی جاتا ہے یعقوب اگر انگلینڈ تو وہ تو اس کو تو یعقوب ہی پڑھتے ہیں. نہیں وہ نہیں پڑھے گا وائی اے کیو یو نا. جیکب ان کے سامنے پروننسیشن وہ جیکب ہی کرے گا. یعقوب کرے گا مثلا میری مریم کو مری تو میری کو مریم اگر وہ پڑھے گا تو ان کے لیے صحیح نہیں ہو. میری کے اسپیلنگ اور جی مریم کے اسپیلنگ اور نہیں انگلش میں میری ہی کو مریم میں. انگلش میں اگر ہم مریم انگلش کی بات کر رہے ہیں ہم مریم وہ تو حاکم کا سوال تھا کہ زبان بگڑ گئی. میں کہتا ہوں کوئی بھی زبان دوسری زبان میں جب اپنا کوئی لفظ دیتی ہے نا تو اپنے ماڈل اس کو ڈالتی ہے. جس طرح اچھا جی حاضر طبیب من انگلترا یہ انگلینڈ سے ہے. ذهب حامد الى فرنسا حامد فرانس گیا. محمود مریض ہے. هو الان في المستشفى اب وہ ہسپتال میں ہے. ذهب عبد الله من المانیا الى انگلینڈ عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ کی طرف گیا. حاضر کتاب عیسیٰ یہ کتاب عیسیٰ کے لیے ہے. وذالک الکتاب لموسیٰ اور وہ کتاب موسیٰ کے لیے ہے. حاضر محدث من امریکہ یہ انجینئر امریکہ سے. اب یہ جو عیسیٰ اور موسیٰ یہ جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بتایا تھا یہ کیا ہے الف مقصورہ. جی الف مقصورہ یہ الف مقصورہ تھا تو بعضوں نے اسے یائے مقصورہ لکھ دیا یائے ممدودہ یائے مقصورہ. تو یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہے یہ آگے. تو یہ جب بھی ہوگا نا عیسیٰ موسیٰ کبریٰ صغریٰ یہ پیٹرن جب بھی ہوگا تو اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی الشلنی نہ. یعنی اس پر مین وغیرہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. عیسیٰ عیسیٰ ہی رہتا ہے تینوں حالتوں میں. موسیٰ موسیٰ ہی رہتا ہے. جاء عیسیٰ رأیت عیسیٰ نظرت الی عیسیٰ نام اس کے زیادہ یہ تو پراپر ناؤن کیا یہ تو عیسیٰ کے لیے اچھا کے لیے ال والا نہیں ہے پراپر نے اسے کیا. ہاں
اچھا جی کہتے بھی ہے ایک چیز یہ ہوول آن کا کیا مطلب اول آن نو ابھی اب اس وقت ابھی تک نہیں اس وقت آپ تک نہیں پریزنٹلی ہاں اقرا پڑھو الزبورہ تو بلیک بورڈ امامت طالب امامہ ہوئی بعد والے پر زیر وہی اور یہ سبورہ خلف المدرس استاذ کے پیچھے ہے نا سیارت المدرس سے یہ امام ہاں تو وہ کہاں ہے یہ امام المدرسہ یہ وہ مدرسے کے مدرسے کے سامنے ہے نا بیت الامام امام کا گھر کہاں ہے اب دیکھیے امام اور امام کیا فرق یہ امام ہے لیڈر گائیڈ قائد اور یہ ہے ان فرنٹ آف کے سامنے تو یہ جو زبر کے ساتھ ہو تو یہ ہے سلفیت کے سامنے اور امام ہو تو اس کا معنی گائیڈ رہنما زبر کے ساتھ زبر کے ساتھ کے سامنے زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے امام قائد لیڈر زبر کے سامنے ہو جی تو نہیں زبر کے سامنے نہیں زبر کے ساتھ زبر کے ساتھ جو ہو تو اس کا معنی ہے سامنے کے سامنے اس کے جو آگے لفظ ہے اس میں زیر آخری حرف پہ زیر ہے زیر۔ تو اور جو دوسرا امام ہے اس کا یہ معنی اس کا معنی ہے لیڈر قائد اس میں تو ایسا کوئی اس میں یہ مسئلہ نہیں۔ بیت الامام خلف المسجد اس امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے این جلس حامد اینا کہاں بیٹھا حامد این جلس حامد جلس خلف محمود محمود کے پیچھے بیٹھا ذهب عمار الى المسجد عمار مسجد کی طرف گیا وجلس امام المحراب اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا محراب کے سامنے بیٹھ گیا محراب کا لغوی معنی ہے وہ جگہ جہاں پر جنگ لڑی ہے اس میں حامد پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جی یہ جلسہ اس حوالے سے حامد فاعل ہے جالسا حامد حامد بیٹھا لے آ جائے تو پھر آ جائے گی لے حامد سے یہ اس میں ہم نے علی جن کوئی اسٹائل ہے جی اگر مونس کے لیے ہو وہ بھی لے صحیح وہ بھی یہ ہوگا لن فانا لے لن عائشہ 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 تھی ہاں نہیں یہ عائشہ یہ عائشہ کا لام جو ہے عائشہ پر اثر انداز نہیں ہوتا زیر نہیں لا سکتے ہاں اور جو آپ نے مریم بتایا اس پر بھی نہیں آئے مریم پر بھی نہیں آئے تو کیا مردوں کا بھی ایسے کوئی نام ہے جس میں نہیں ہے؟ ہاں احمد پر نہیں آئے عیسیٰ ہے اور شاید خرم پر بھی نہ آئے وہ کیا وجہ یہ ایک سبب ہے آگے ایک چیپٹر آئے گا تو وہ پڑھیں گے ہم ہاں یہ جو اسماء ہے نا غیر عرب اسماء اور وہ ثلاثی سے زائد ہو یعنی ان کی جو بنیادی ساخت ہے وہ 3 الفاظ سے بڑھ کر مثلا خرم ہے نا خرم تو اس میں یہ تشدید ہے تو تشدید کو میں اس کو ڈبل اگر قرار دے دوں تو اس پر بھی لامصل انداز نہیں ہوگا یعنی جو اگر آپ خرم کو جس طرح پڑھتے ہیں خرم پڑھتے ہیں پیش کے ساتھ زیر کے ساتھ اسی حالت میں رہے ہاں جو آپ کا آپ نے تو کبھی فیصلہ بھی نہیں کیا کہ آپ کیا کرتے زیر ہے زبر ہے پیش ہے ہاں تو اب آپ کو شاید فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ آپ زیر ہونا چاہتے ہیں زبر ہونا چاہتے ہیں یا پیش کس کے سامنے